بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جبکہ سورۃ الانعام کا سلسلہ جاری ہے۔ رکو نمبر 14۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ وہ تو بس گمان پر چل رہے ہیں، گمان پر چلتے ہیں اور خیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 15۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی طے کرتا رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ پس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا پھینستا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 16۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا، آئے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 17۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور گلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بردباری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی ہو۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 18۔ یہودیوں کی سرکشی پر اللہ نے ان پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر کے انہیں سزا دی تھی، مگر مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، محض گمان پر چل رہے ہیں، نری خیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ تم ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کی پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے
اور جو آخرت کے منکر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ نمبر 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہوں یا چھپی۔ نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ نمبر 7، ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ نمبر 8، بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کرو، نیز اللہ کی یہ ہدایات ہیں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 20۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والوں میں ہوں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ الحمدللہ سورۃ الانعام مکمل ہوا اور سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 1۔ یہ کتاب جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو نصیحت کرو۔ اے لوگو، اس کتاب کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم ظالم ہیں۔ اس روز وزن ہی عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی خسارے میں ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 2۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ تھا۔ پوچھا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا جب کہ تجھ کو حکم دیا گیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں گھمنڈ کرے، دراصل تو ذلت چاہتا ہے۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اب میں تیرے سیدھے رستے پر چلنے والے انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور ان سے ناشکری کراؤں گا۔ اللہ نے کہا جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوایا، پھر دونوں نے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے ایک خاص مدت تک انہیں زمین پر اتار دیا۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 3۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ سبق لیں۔
اے آدم کے بچوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر سے فتنہ میں مبتلا کر دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ مگر ایک دوسرا گروہ، وہ خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں؟ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت میں تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ تمہارے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ نمبر 2، گناہ۔ نمبر 3، حق کے خلاف زیادتی۔ نمبر 4، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو۔ نمبر 5، اللہ کے نام پر ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ ہر گروہ وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ وہ پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا: اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا: ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 5۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اڑنا۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، وہ اہل جنت میں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے: ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم بھی ان وعدوں کو ٹھیک پا رہے ہو جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے: ہاں۔ پس دونوں گروہوں کے بیچ ایک اور ٹھائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، وہ جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ جنتیوں کو دیکھ کر وہ سلام کریں گے، جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے: اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 6۔ آراف والے لوگ دوزخ والوں سے کہیں گے: دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم نے بڑی چیز سمجھ رکھا تھا۔ دوزخ کے لوگ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے: اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ جنہوں نے اس کتاب کو نظر انداز کیا، انجام کے دن جس کی خبر یہ کتاب دے رہی ہے، بہت پچھتائیں گے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 7۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں میں برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کی حالت موت سے نکالتے ہیں،
شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 8۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم نے نہ مانا، گمراہی کی باتیں کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انہوں نے جھٹلایا۔ آخر کار اللہ نے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو یقیناً ڈبو دیا، یقیناً وہ لوگ اندھے لوگ تھے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 9۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ قوم نے انکار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے قوم، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہارے رب نے تم کو اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں بہت تند و من کیا ہے، بس اللہ کے کرشموں کو یاد رکھو، فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، ایک اللہ کے لیے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے جسے ہمارے باپ دادا نے پوجا ہے۔ آخر کار اللہ نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 10۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے۔ اس نے تمہیں یہ منزلت بخشی کہ تم میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ اس کی قوم نے انکار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ گھروں میں اندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم بے حیا ہو گئے ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ اس کی قوم اس کی مخالف ہو گئی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا کر قوم کو ہلاک کر دیا۔ الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔